السلام علیکم جی پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہی صبح جب اٹھا تو واٹس ایپ پہ ایک میسیج آیا ہوا تھا جس نے دل کو بہت دکھی کر دیا۔ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست کامران، جو کہ اس وقت ہانگ کانگ میں موجود ہے، ان کی والدہ محترمہ ان کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں بھی ایک ایسی دکھ سے گزرا تھا جب میں فارن میں تھا تو والدہ کے انتقال کا پتہ لگا، تو کوشش کی کہ والدہ کے جنازے پہ پہنچ سکوں، لیکن وہاں سے قطر سے ہمیں کوئی فلائٹ نہ ملی، اور آخر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آپ جنازہ کرا دیں، میں بعد میں پہنچ جاؤں گا۔ تو آج وہی صورتحال ہے جی پیارے دوست کامران کے لیے۔ کامی خان بہت ہی زندہ دل اور اعلیٰ انسان تھا، اپنے والدین کی بڑی انہوں نے خدمت کی، اور آج جب خوشی دیکھنے کا وقت آیا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو جنازہ گاہ میں اس وقت جنازے کے لیے لوگ کی آمد شروع ہے جی، کافی حد تک لوگ آ رہے ہیں، اور جو جان پہچان ان کی، اور ان کے والد صاحب جو تھے جی بہت ہی نیک انسان تھے، حاجی یاسین صاحب جی، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ درجے پہ فائز فرمائے۔ نہایت ہی دیندار سے آدمی تھے، اور ہمارے گاؤں میں کانپور سیدان میں ان کا بہت ہی آمد و رفت تھی، اور لوگوں سے مراسم اور تعلق تھے۔ تو میرے تو جو ہے جی کامران خان سے اور اس کے بھائی عمران سے تعلق تھے جی۔ تو صبح جب یہ میسیج پڑھا، اور ایک گروپ ہے ہمارا ڈیرا گروپ، اس کے اندر یہ میسیج پڑھا تو دل جو ہے بہت ہی زیادہ دکھی ہوا۔ موت حق ہے، ایک نہ ایک دن آنا ہے، انسانوں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کیونکہ یہ عارضی جگہ ہے، یہاں پہ کوئی 100 سال جی لے گا، کوئی 90 سال جیے گا، کوئی 80 سال جیے گا، کوئی بچپن سے نکل جائے گا، کوئی جوانی میں یہاں سے دنیا سے جائے گا، کیونکہ منزل تو وہ آخری وہی ہے۔ یہاں پہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ بھی ملتا ہے، جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ضرورت ہوتی ہے انسان کو، وہ اس کے نیک اعمال ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے، اور اسے اعلیٰ انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور بہترین مقام جنت الفردوس میں عطا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مرحومہ بھی نہایت ہی نیک خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت کرے، اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور حاجی یاسین صاحب کے بھی درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے پہ فائز فرمائے۔ اور یہ جو بھائی ہیں دونوں بہت دکھی ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے والدہ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کائنات میں والدین سے بڑھ کے کوئی سایہ نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر۔ تو آج اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ صبر تو انسان کو آ ہی جاتا ہے، آخر نہ ایک دن زندگی میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامران کو اور عمران دونوں بھائیوں کو ان کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا جو ثواب ان کے والدین کی روح کو پہنچے۔ آپ لوگوں سے، تمام دوستوں سے بھی التجا ہے کہ وہ اس مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورۃ حمد اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ تو اس دنیا میں ان کے لیے اب جو بات بھی کیا جا سکتا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ ان کے لیے جتنے صدقہ خیرات کر سکیں، غرباء مساکین کے درمیان ان کی ایصال ثواب کے لیے آپ ان کو کھانا کھلا دیں، آپ ان کو کپڑے دے دیں، آپ ان کی مدد کر دیں، تو یہی کچھ ہو سکتا ہے جی۔ جنازے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے جی،
میں تھوڑا سا پہلے آ گیا تھا کیونکہ مجھے کافی دور سے آنا پڑتا ہے، اور روڈ کی حالت جو ہے اس وقت اتنی مصروف ہوتے ہیں کہ ان میں سے گزر کے آنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل میرے لیے ڈرائیونگ بھی تھوڑی سی مشکل ہے کہ میرا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ سے ریشہ سا ہو گیا ہے، اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے جب وہ ہلنے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت عطا کرے، اور آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی نہ دے، اور محتاج زندگی سے پہلے جو ہے دنیا سے رخصتی ہو جائے، عزت سے رخصتی ہو جائے۔ تو یہ حاجی یاسین صاحب جو ہیں، ان کے والد جو تھے جی، کربلا میں ابتدائی طور پہ بہت ہی کم لوگ زیارات کے لیے جاتے تھے، تو جب زیارات کے لیے جاتے تھے تو یہ حالانکہ اہل سنت برادری میں سے تھے، لیکن کربلا میں قافلے لے کے جانا، زائرین کو لے کے جانا، ان کی خدمت کرنا، کافی سارے نیک اعمال ان کی زندگی میں تھے جی۔ اور ہمارے گاؤں اہل تشیع میں جو بزرگ حضرات تھے وہ ان کی بہت ہی زیادہ عزت قدر کیا کرتے تھے۔ تو آج وہ ہم میں نہیں ہیں جی، لیکن انہیں اچھے الفاظوں سے یاد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں اچھے کام کر گئے تھے۔ تو کامران جو ہے یہ مجھ سے بچے تو یہ دونوں بہت چھوٹے ہیں، اور مہربانی ہے ان کی کہ بڑے احترام سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں اور بڑا عزت قدر کرتے ہیں۔ تو دکھ یہ ہے کہ ساری زندگی اس نے اپنی والدہ کی بہت کامران نے خدمت کی، کامی خان نے، اور آج جب رخصت کا وقت ہے تو وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ رات کو راولپنڈی ہاسپٹل میں کہیں پہ انہوں نے زندگی کے آخری لمحات جو تھے وہ وہاں کے تھے ان کے، تو وہاں سے جو ہے ڈیڈ باڈی میں راولپنڈی سے لے کے اٹک لائے ہیں۔ تو پچھلے دنوں بھی تھوڑی سی بیمار زیادہ ہو گئی تھی، تو کامران جو تھا وہ نہایت ہی پریشان تھا، اور وہ آنے کی کر رہا تھا، لیکن میرے خیال میں اسے والدہ نے کہا کہ نہیں ابھی نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو سیم میری والدہ نے بھی مجھے آخری دن تک یہ تسلی دی رکھی کہ کوئی نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں۔ تو آخر میں صبح کے سحری کے ٹائم میں مجھے فون آیا کہ والدہ فوت ہو گئی ہے۔ تو جس پروجیکٹ پہ تھا وہاں پہ اجازت لیتے ہوئے اور ٹکٹ کا ارینج کرتے ہوئے رات کو 10 بجے کی فلائٹ ملی، اور وہ پھر ایک پوری رات امی کی ڈیڈ باڈی رہی۔ تو میں نے بھائیوں کو، جو کہ تین ایک مجھ سے بڑے بھائی جان اور 2 چھوٹے بھائی، وہ یہاں پہ امی کے پاس موجود تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ جنازہ پڑھا دیں، کیونکہ جب دنیا سے ان کا رابطہ نہیں رہا تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم انہیں روک کے رکھیں، کیونکہ یہی ہوتا ہے ارمان جو ہوتا ہے، افسوس جو لگتا ہے کہ وہ آخری ٹائم میں دیدن نہیں کر سکا، ان کی خدمت نہیں کر سکا۔ تو معاشی طور پہ تو انہوں نے بہت زیادہ اپنی والدہ کے لیے بہت ہی خدمت کی ہے، کامی خان نے بھی اور عمران بھائی نے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نیک اجر عطا کرے۔ جنازہ لے آئے ہیں جی، اور کیا خطا آگے عمران بھائی ہیں، وہ اپنی والدہ کو کندھا دے کے لا رہے ہیں جی۔ تو یہ وہ آخری منظر ہے جی، رخصتی کا وہ منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت کرے، اور روز محشر محمد آل محمد کا سایہ نصیب کرے۔ اس کے ساتھ ہی جنازے کے لیے صفیں باندھی جا رہی ہیں جی۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص جو ہے پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں۔ شکریہ جی، اس کے ساتھ ہی اجازت لوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہے اور خوش بانٹی۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔